حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جا۔ خدائے تعالیٰ نے تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے، اور اسی طرح اس نے مجھے ایسے معجزے دیے جو دین حق پر گواہ ہیں، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی نادانی میں اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیے جا رہا ہے۔ جان لے، یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتا، اور تجھے تو ایک ہی لشکر تیرے لیے کافی ہے۔ نمرود نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے، اور میری بارگاہ کے سوا کوئی دوسری بارگاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ پر بھیجے اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان میں جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود کی فوج بلا لی گئی۔ ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم، وہ فوج آسمانی کہاں ہے؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ ایک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ سی گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا کہ نگاڑے بجا کر مچھروں کو بھگا دیں۔ جب مچھروں کی آواز کانوں میں آئی، لوگوں کے ہوش گم ہو گئے۔ تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھرا سا تھا، چھوٹا تھا یا بڑا، حیرت والا تھا، ڈر والا تھا۔ ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر نے حملہ کر دیا تھا۔ مچھر کیا تھے؟ ایک کالی گھٹا تھی جو سر سے پاؤں تک چپک رہی تھی، لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہوئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جسے نمرود نے اپنی عورتوں کو دکھایا بھی۔ مچھر تیزی سے ناک کے راستے سے نمرود کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنی سونڈ کو اس کے بھیجے میں چبھا دیا۔ نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب دشوار ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا، جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے۔ کچھ درد میں کمی محسوس ہوتی اور بغیر کوٹے چین نہ ملتا۔ جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو زمین بوسی کے بدلے اس کے سر پر دھول لگاتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے عذاب نے جکڑ لیا۔ 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی۔ مصر میں انہوں نے حضرت